أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومنوں کے سامنے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جن کے سامنے ہماری آیت کا ذکر ہوتا ہے تو سر ان کے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کے، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سن کے ان کے سر جھک جاتے ہیں. کسی طرح کا اعتراض یا سوال وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے نہیں اٹھاتے، چاہے وہ اوامر ہے یا نواہی ہے، ایسی امور جن سے اللہ نے منع فرمایا یا ایسے جن کا اللہ نے حکم دیا، جس طرح کے بھی ہے وہ آتے ہیں ان کے سامنے. اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو حقیقتاً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات آتے ہیں تو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کے سامنے کوئی ان کا اعتراض نہیں ہوتا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کفار کو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کا جو مطلوب ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر تو اس طرح کا ایمان لانا ہے. اور اس کی مثال صحابہ کرام نے ایمان لا کر دکھا دی. جس انداز سے، جس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے، آیات سنتے اللہ تعالیٰ کی اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے بنا اس کی کسی سبب کو جانے کہ اس حکم کو اس طرح کیوں کیا، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے فلانا حکم اس طرح آیا، بنا کسی سبب کے جانے وہ صرف پر عمل کرتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب اس میں نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، یہ اس طرح کیوں ہے، یہ کیسا ہے، یہ دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ کس طرح کرتے ہیں،
صحابہ کرام نے فخر کے ساتھ اس دین پر اور اس اسلام پر عمل کیا جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اسی طرح عمل پیرا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اس انداز سے قانون بنا دیا کہ ہر بندے نے اس کو قبول کیا، کفار نے اس چیز کو قبول کیا، اور اس چیز کو صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کو اچھا جانا، اچھا سمجھ کے اس کو قبول کیا، اور یہ عام چیز نہیں تھی کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت تھی، اس کو ایسے انداز میں حکم کے اندر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس طرح انہوں نے سمجھایا، لوگوں کے اس طرح بٹھا دیا، راسخ کر دیا لوگوں کے ذہن میں کہ لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا، اخلاق کو سدھارا، ان کے معاملات کو سیدھا کیا، ان کی عبادات پہ توجہ دی۔ یہ ساری چیزیں ملا کر دین اسلام بنتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو قبول کر لینا فعلاً انسان کا سر جھکا لینے والی بات ہے۔ یہ کہنا کہ آج کے زمانے کے لیے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہم اس کو عمل میں لا سکتے ہیں اور اس چیز کو عمل میں نہیں لا سکتے، آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا لینے والی بات نہیں ہے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اسی طرح کی ایک بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسلمانوں کو یہ بات کہی کہ اگر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، کسی مسلمان کا اس کے لیے حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر، کسی بات پر اپنا حکم صادر کر دیں، اس حکم کے بعد کچھ اختیار ہو اس کے پاس، اس حکم کو اپنانے میں یا اس حکم کو رد کرنے میں۔ ما کانا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا یہ کہا، لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث دونوں کو الگ الگ ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کہتے تھے وہ بھی کافی تھا، لوگ سمجھ جاتے اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی، مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا وہ آ گیا اب بنو عن اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ ہاں جو نئے امور ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں، ان کو ہم شریعت کے سامنے رکھیں گے کہ شریعت کے مطابق ان چیزوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، یا ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ۔ اب یہ چیز ایک نئی چیز آئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنا عمل کیسے رکھنا ہے، اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء امت میں شروع سے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں اس امت کو۔ تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اندر انسان یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تعلیمات تو دین میں نہیں ہے، اس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا، تو یہ ہم اپنے سے خود کریں گے، خاص طور پہ اس چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہو۔ دنیاوی امور ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن دنیاوی امور کے اندر بھی ہمیں دین اسلام کے اندر ہر طرح کی تعلیم ملتی ہے، اور دنیاوی امور عام طور پہ معاملات کے امور سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات، آپس کے معاملات جو بھی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ، یہ عبادات کے امور ہے۔ ہمارے اس دنیا کے معاملات یہ دنیاوی امور ہے، یہ عام طور پر معاملات کے امور اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز شریعت کے ساتھ ملتی ہے اور کون سی چیز اس کے خلاف جاتی ہے۔
جو چیز اس کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ ہمارے معاشرے کا کتنا ہی گہرا وہ حصہ نہ ہو، اب اس چیز کو اپنا نہیں سکتے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ معاشرے کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہے جن کے متعلق انسان کو دین میں، حدیث یا قرآن کے اندر کوئی دلیل اس کے ہونے کی یا اس کے جواز کی یا اس کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ملتی انسان کو۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلانی جگہ قربانی کرنی ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، نیک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات پوچھی، جس چیز کی طرف میں ابھی اس چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل كان فيها وثن يعبد، کیا اس جگہ پر کبھی بھی زمانے میں کسی بھی وقت کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی، یا کسی بھی چیز کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ وثن بت کو نہیں کہتے، صنم بت کو کہا جاتا ہے۔ وثن بت سے بھی بڑا لفظ ہے، وثن کے اندر بت بھی آ جاتا ہے، اور بت کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ دریا ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ عام پتھر ہے، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے۔ صنم خاص ہے، جو کہ بت ہے، جو کہ ایک خاص شکل پہ جس کو بنایا گیا، اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل كان فيها وثن يعبد، زمانے میں کبھی بھی کسی بھی وقت اس جگہ پہ کوئی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی کسی چیز کی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنظرک، جاؤ اپنی نظر کو مکمل کرو، پورا کرو، یعنی تشبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر کفار کے عمل سے تشبیہ ہونا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ ہمارے دنیاوی امور ہے، جہاں پر کفار کے عمل سے اس دنیاوی امر کی شدت سے تشبیہ ہو گئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار کے ساتھ تشبیہ نہیں کرنی، جو من شبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا وہ اس میں سے ہو جائے گا۔ عام معاملات کے اندر بھی ہم نے اس چیز کا اتنا ضرور خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی ایسی سختی کرتے ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر پھر کیا فرق رہ جائے گا ایک اسلامی معاشرے میں اور ایک اس معاشرے کے درمیان جس معاشرے کی تشبیہ کی جا رہی ہے؟ وہ معاشرہ تو دلیل کے طور پہ مسلمانوں کو پیش کرے گا کہ دیکھو بھائی مسلمان جو یہ کہتے ہیں ہماری سب سے آخری کتاب، آخری نبی آیا ہے، لوگ دلیل کے طور پہ آج بھی پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی دیکھو تم یہ کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، تمہارے مسلمان فلانی جگہ پہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک مسلمان کے خلاف مسلمان کو ہی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ لوگوں نے کچھ معاملات اور کچھ امور کو صحیح طرح سمجھا نہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، بال کس طرح کاٹتے ہیں، دیکھو بھی سختی کرتے ہیں، بال کیسے کاٹنے ہیں، تو طریقہ ہے کوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ، ضابطہ، قانون دیا ہے ہمارے اپنے بالوں کے لیے۔ داڑھی کے معاملے میں، داڑھی کے بالوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اصل میں عمل تشبیہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناجائز کہا۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ انسان داڑھی کی گرے باندھ لے، داڑھی کو گرا باندھ لے، یا داڑھی کی چٹیاں کر لے، یا اس کی گرے باندھ لے، 2 3 4 گرا باندھ لے داڑھی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل خاص طور پہ یہود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں باخبر کیا جس میں اسلام کے اندر کسی اور دین کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر کوئی تشبیہ پیدا ہوتی ہے کسی غلط کام کی، غلط معاملے کی، جو کہ ایک غلط دین کے اندر ہے، ان تمام چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کرنے کو کہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی حلال اور حرام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحلال بین
والحرام بین، حلال بہت واضح ہے اور حرام بھی بہت واضح ہے. حرام چیزیں واضح ہیں، حلال چیزیں واضح ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ متشابہات یا مشتبہات، ان کے درمیان کچھ شبہ پیدا کرنے والے امور ہیں. ان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت دی؟ جو شبہ پیدا کرنے والے امور ہیں، جن میں کچھ تشبیہ پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو شک پیدا ہوتا ہے، یہ ادھر ہے یا ادھر ہے، جائز کی طرف زیادہ ہے، ناجائز کی طرف زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امور سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دور رکھے. ہمارا آج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل آخری حد تک لے جاتے ہیں معاملات کو. آخری حد یہ یہاں تک جائز ہے، اس سے آگے حرام ہے. اسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا اسی حدیث کے آخر میں من حام حول الحما، جو حدود کے پاس پاس گھومتا رہے گا یہ کہہ کے میں تو حدود کے اندر ہوں، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ حدود کو بھی کراس کر دے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے حد آگ کو گزار دیا ہے. یوشک ان یرتع فیہ، ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور وہ مثال کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک چرواہا ہے، اپنی بکریوں کو لے کر نکلتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین کے اندر رہے اور اس طرح رہے کہ اس کی بکریاں کسی اور زمین کے پر نہ چلی جائے، کسی اور شخص کی زمین سے نہ چرنا شروع کر دے. اور اس سے کس طرح آپ نے بچنا ہے؟ آپ نے حدود، اس اپنی زمین کی حد پہ بکری کو لے کے نہیں چلنا. بکری کی تو غلطی نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے میں نے یہاں پہ کرنا ہے یا یہاں پہ کرنا ہے، وہ تو چرواہے نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یوشک ان یرتع فیہ، جو اس طرح کا کام کرے گا اپنی بکریوں کو بالکل آخر تک لے جائے گا، بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی زمین سے اس کی بکریاں کھانا شروع کر دے اور اس کا حساب انسان کے گلے پہ آ جائے گا. یہ معاملات آسان اللہ تعالیٰ نے معاملات ہر چیز سامنے دے کے رکھ دی، اور مشتبہات سے ہمیں چاہیے کہ ہم دور رہیں. اور یہ وہ معاملہ ہوگا، وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو جھکا لے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جن کو صفت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ لوگ وہ ایمان والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ریزنز دیکھنی چاہیے، کچھ اسباب کو کچھ معاملات دیکھنا چاہیے، کیوں ہے یہ ایسا، اب یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اب اس پہ کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے شاید کوئی جواز کا پہلو وہ لوگ ڈھونڈ لیں. اچھا وہ سبب اس کا یہ تھا، اب وہ سبب رہا نہیں تو اب یہ جائز ہو گیا عمل. بہت سارے معاملات میں لوگ کرتے ہیں یہ چیز، جی فلانا تھا. اور جیسے ایک مسئلہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھٹنوں کو اٹھا کے جمعے کی نماز میں نہیں بیٹھنا، اٹھا کے اپنے ہاتھ ایسے کر کے جمعے کی نماز میں نہیں بیٹھنا. وقت لمبا ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح کر کے، ٹانگیں ایسے، بندہ اپنی ٹانگیں سینے کی طرف لے آئے اور ہاتھ ایسے اس کے ارد گرد کر کے ٹانگوں کو پھر اپنا انسان چھوڑ دیتا ہے. تو وہ ایک ایسے جیسے انسان نے کہیں ٹیک لگا لی ہے، بھلے وہ مجلس کے درمیان بیٹھا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ تہبند پہنا کرتے تھے، اس سے سطر نظر آتا تھا، نیچے سے نظر اس خدشہ تھا کہ کوئی پوری طرح ایسے نیچے کرنا نہ بھول گیا تو اس کا سطر نظر آئے گا. جیسے عام طور پہ احرام میں بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. احرام پہنا ہو، ہم چونکہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، عادی نہیں ہے اس تہبند کے، تو احرام میں بھی کچھ لوگوں سے اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. لوگ پھر اس کو جائے کہتے ہیں بھیا ذرا سطر نظر آ رہا ہے، نیچے کر لو آپ. اس چیز کی وجہ سے منع فرمایا. کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ اچھا جی اب وہ چیز رہی نہیں تو اب بیٹھ جائے، اب بیٹھ سکتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا کہ اللہ کے نبی نے تو منع کیا تھا، اب وہ دوسرا پھر پوائنٹ آف جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ تھوڑی نا کچھ بھائی زیادہ سختیاں ہیں، اور زیادہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح
عمل کرتے ہیں دین پر، احادیث پر، ان کو سن کے، ان کے لیے پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اور بہت اونچا اجر رکھا ہے، ایسا اجر جس کو رشک کریں گے لوگ دیکھ کے، شاید وہ یہ تمنا کریں کہ جو مباحات تھے کاش ہم ان مباح چیزوں سے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جائز ہے کوئی نہیں جائز، ان چیزوں سے کاش دنیا میں دور رہتے ہیں تاکہ جنت میں وہ درجات ہمیں مل جاتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب صفت ایک اور بیان کر رہے ہیں، مومنین کی صفت، فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم، وہ لوگ جن کے پہلو دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، عن المضاجع، اپنے بستروں سے، رات کے وقت، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات کا بڑا جز یا ایک جز رات کا وہ جاگتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے، انسان اگر نہیں سوئے گا، یہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ رات کو انسان نے سونا ہے، دن کو انسان نے جاگنا ہے۔ انسان عبادت کے معاملے میں پوری رات جاگے، یہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے بھی حکم کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اس نے سونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل، تہجد کی نماز واجب کر رکھی تھی، اور وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ لازمی سوتے تھے، اس کے بعد آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، یا آدھی رات کے بعد اٹھتے، آدھی رات سو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، اور یہ بڑی بڑی نیند ہے، ہماری اس 5 گھنٹے سے زیادہ نیند ہے جو ہم 12 بجے سے لے کے فجر یا 6 بجے تک سوتے ہیں، فجر کے بعد آ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر آنکھ لگا لی، یہ اس سے زیادہ بہتر نیند ہے جو فوراً عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے رات 12-1 بجے تک ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ان کے پہلو اپنے بستر سے دور رہتے ہیں اس وقت جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں هل من سائل فأعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کروں، هل من مستغفر فاستغفر له، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو میں معاف کروں، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں، اور یہ ہر رات اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے ان لوگوں کی، مومنوں کی، یدعون ربہم، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، خوفا، کس حالت میں؟ خوف کی حالت میں، وطمعا، اور طمع کی حالت میں، لالچ، کس چیز کے لالچ؟ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے لالچ میں۔ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، ہم نے صرف خوف زدہ ہو کر بھی نہیں رہنا اور نہ ہی صرف امید پہ رہنا ہے، دونوں معاملات ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ایمان ہے۔ ہم نے صرف ڈر پر بھی نہیں رہنا کہ صرف ڈرتے رہے ڈرتے رہے ڈرتے رہے، اور نہ ہی صرف امید پر رہنا ہے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی رحمت لوگوں کے دل میں شفقت اور محبت آتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی رحمت عطا کریں گے، اور اس عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے احکامات کی خلاف ورزی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نہ مانا، نواہی پر عمل نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ اس رحمت کا جز ہے، حصہ ہے کہ انسان کے اس طرح کا عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عدل و انصاف قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں رات کے وقت
اپنے آپ کو کسی ایک پہر بستر سے اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، دور کرتے ہیں. سفیان الثوری غالباً ان سے آتا ہے رحمہ اللہ، ان سے آتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال اپنے آپ کو تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد جا کے مجھے عادت پڑی اس کی. 40 سال مجھے اجتہاد اور مجھے اب محنت کرنی پڑی، اس کے بعد جا کے مجھے عادت پڑی ہے، اس کے بعد جا کے میرے لیے آرام سے سکون سے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ پاتا تھا. اور یہ وہ ہے جو ہر سال حج کیا کرتے تھے. چھوٹی چیز نہیں ہے انسان کا رات کے وقت اٹھنا. کیسے ایک بندے کی حاجت ہے اور وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ اٹھے اور گڑ گڑائے نہیں، اور کیسے وہ بندہ، ایک آدمی، ایک مومن شخص یہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی حاجت پوری نہیں کریں گے. وہ حاجت پوری ہو کر رہے گی. شرط یہ ہے کہ ہم نے اتنے وقت کے لیے ضرور اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وقت دینا ہے اتنا. ہاں وہ واجب نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے حق میں بہت افضل ہے، بہت بہتر چیز ہے ہمارے حق میں. وہ بھلے فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ فجر کی آذان سے، نماز نہیں، آذان سے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ فجر کی آذان تک تہجد کا وقت چلتا ہے. جیسے ہی فجر کی آذان قائم ہوتی ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ فجر کی نماز کا وقت ہے. اتنا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ ہمیں مغفرت بھی ملے گی، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات اور امور کو سیدھا کریں گے. ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. کس طرح دعا کرنی ہے؟ ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے لالچ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ لالچ بھی ہے کہ آپ کی نعمت، آپ کی رحمت، آپ کی برکت چاہیے مجھے، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں، نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ڈر بھی ہے آپ کے عذاب سے. ان دونوں چیزوں کے درمیان رہنا ہے. یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ایمان کے معاملے کے اندر. نہ ہی صرف ڈر کے رہنا ہے اور نہ ہی صرف امید پہ رہنا ہے. جو لوگ صرف امید پہ رہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان سارے لوگوں کا برابر ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ان کا مراد کیا تھا؟ مراد یہ تھا، یہ بھی الفاظ ان لوگوں نے کہے، ان کو مرجئہ کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ایمان ابو بکر کا اور آج کے بندے کا رضی اللہ تعالی عنہ اور آج کے بندے کا ایمان برابر ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو؟ جو ایمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور جو ایمان آج کا کمزور سا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق نہ ہو؟ غزوہ کے لیے جانا تھا، غالباً غزوہ تبوک تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، غزوہ عسرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں لشکر کو تیار کرنے کے لیے کریں. معروف واقعہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مدد نہیں کی. حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ مدد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو کرے اس کو وہ چیز نقصان نہیں پہنچ جائے گی. جو عمل عثمان کرے آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے عثمان کے لیے. سب سے زیادہ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے اندر مدد کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نہیں کی، لیکن سب سے زیادہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ. کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ حضرت ابو بکر کا کل مال تھا، پورا مال تھا، 100% مال تھا حضرت ابو بکر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، ایسے وقت پہ مجھے میری تجارت سے پیسہ آیا، منافع آیا، جس وقت اللہ کے نبی کو دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے لیے، اسلام کے لیے
اس پیسے کی ضرورت ہے، میں آدھا گھر والوں کے لیے رکھوں گا، آدھا میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اور یہ کہا کہ آج ابو بکر مجھ سے نہیں جیتتے، آج میں جیتوں گا ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہے، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ چھوڑ دو گھر والوں کے لیے۔ ایمان حضرت ابو بکر کا مختلف درجے پہ تھا۔ حضرت ابو بکر جب لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، حضرت ابو بکر لے کر آئے، تھوڑا مال تھا حضرت عمر سے۔ حضرت عمر خوش ہوئے کہ آج تو میرا بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، بس جو کچھ تھا اللہ کے نبی گھر سے اٹھا کے لے آیا۔ مال کم تھا، اس کے باوجود حضرت عمر نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد ابو بکر سے کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ وہ کل مال تھا۔ اسی طرح انسان کا صدقہ دینا، وہ چاہے کتنا ہی کم صدقہ ہو، انسان کی شدت کی حاجت میں اس مال کا صدقہ دینا کہ اس مال کی سب سے زیادہ حاجت مجھے ابھی ہے، اس کے باوجود صدقہ دینا، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے وہ اس عام حالات میں صدقہ دینے سے بہت زیادہ رکھا ہے۔ بھلے عام حالات میں انسان اس کا 3، 4، 5 یا 10 گنا زیادہ صدقہ انسان کر دے، لیکن انسان کی تنگی کی حالت میں کیا ہوا اس کا 1% بھی جو انسان نے بعد میں آرام کی اور امانت کی حالت میں 10 گنا زیادہ صدقہ کیا، تنگی کی حالت میں اس کا آدھا فیصد یا 1% اس کا کیا ہوا صدقہ، اس کا اجر اس 10 گنا صدقے سے زیادہ بڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے اندر فرق ہے۔ حضرت ابو بکر کا ایمان تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ ابو بکر لے جاؤ تھوڑا سامان واپس۔ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عمر کچھ چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے؟ کچھ رکھ کے آؤ گھر والوں کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی آدھا مال رکھ کے آیا ہوں۔ آپ سے کہا ٹھیک ہے، پھر آدھا مال رکھ کے آئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں ان کے بھی فرق تھا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عمر کا تھوڑا تھا، نہیں، وہ اتنا تھا کہ اس تک ہم سارے لوگ، اس پوری دنیا کے لوگ ایمان اپنا ملا دے، حضرت عمر کے ایمان کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن یہاں پہ بس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، بس جو کہ سب سے افضل ہے اس امت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بنا کسی اختلاف کے۔ اور یہ کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ چیز؟ یہ اس طرح پیدا ہوتی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑتے ہیں، اور وہی آرام دہ اور گرم بستر کو چھوڑنا ایک معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک آنسو بہ جانا اس دنیا میں معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ اکبر، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ لوگ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان مومن اس کا عمل یہ ہونا چاہیے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دینا شروع کرے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ انسان بھی فقراء کا حصہ اپنے مال کے اندر رکھے، سمجھے کہ ان کا حصہ میرے مال کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی حصہ مجھے دیتے ہیں، اس لیے میں نے بھی عطا کرنا ہے۔ جتنا دیں گے اتنا واپس ملے گا، اس سے دگنا واپس ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے بارے میں بات معروف ہے۔ ان کے گھر سونے کی اینٹیں آتی جن کو کلہاڑے سے توڑا جاتا، اور توڑ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے؟ ان کا صدقہ کر دیتے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب فوت ہوئے
اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ جو اینٹیں تھیں ان کے بیٹوں کے بچوں کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کے کلہاڑے سے توڑی گئی، لوگوں کے ہاتھ چھلنی ہو گئے، زخمی ہو گئے، ان کی سکن پھٹ گئی ہاتھوں کی، کس وجہ سے؟ ان سونے کی اینٹوں کو توڑتے ہوئے۔ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس سے زیادہ وہ خرچ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخفی کر رکھا ہے، کیا چھپا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے، ان کی آنکھوں کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا رکھا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا۔ اور یہ وہی ہے ترغیب ایمان اور نیک اعمال کی طرف ترغیب ہے، رات کو اٹھ جانے کے لیے ترغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی جو ہے انسان کے لیے ترغیب ہے انسان کی۔ معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی نے پوچھا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما ادنا اہل الجنت منزلتا، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سب سے کمتر درجے والا کون بندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہوگا، جا کے دیکھے گا، کہے گا یار جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جنت میں کہاں جائے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ بندہ کہے گا اے رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، اللہ تعالیٰ اب تو لوگ ہر بندہ اپنی منزل پہنچ گیا اور اپنا اپنا حق سب نے لے لیا، اور آپ کی حساب کی تو ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اب کہاں داخل ہوں، کدھر جاؤں میں؟ اللہ تعالیٰ آگے اس سے کہیں گے أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، کیا تم راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہارا رب تمہیں اتنی جگہ دے جتنا دنیا کے اندر ایک ملک کا، ایک ملک کو، بڑے ملک کو، بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا؟ وہ فوراً کہے گا رضیت یا ربی، میں راضی ہوں یا رب۔ دنیا میں ایک بادشاہ کو جتنا، بڑے بادشاہ کو جتنا اللہ نے مال عطا کیا، وہ مال جنت کی صورت میں مل جانا ہزار گنا بہتر ہے۔ اس دنیا کی تو اللہ کے نزدیک قیمت ہی کچھ نہیں، تو ایک بادشاہ کے مال کے برابر جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، وہ کہ یا رضیت یا رب، اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فقال فی الخامسۃ، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے لیے اس بادشاہ کی بادشاہت اس دنیا کے اندر جو تھی اس جیسا، 5 دفعہ اللہ نے کہا کہ ایک اور دفعہ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی اس کے لیے، 5 بار اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہ بار بار کہتا رہا رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاذا، یہ جو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 مرتبہ جو دنیا کے بادشاہ جتنا مال تمہیں عطا کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ، اور اس کو اور 10 سے ملٹیپلائی کر دو، 10 سے اور ضرب دے دو، لَكَ هَذَا، یہ تمہارے لیے ہے، وَمِثْلُهُ 10،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جیسا 10 گنا زیادہ تمہارے لیے اس جنت میں جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس آدمی سے کہیں گے، اور یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، سب سے آخری آدمی جنت میں داخل ہونے والا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے۔ اسی طرح حدیث ہے، اس کے بعد اس کے اندر نبی صلی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعددت لعبادی الصالحین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کوئی خیال بھی ویسا گزرا ہو، ہلکا سا بھی خیال، ایسی چیز میں نے جنت والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اقرأوا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی والی آیت دہرا دی، سورہ سجدہ کی یہ آیت نمبر 16 ہے کہ ایک نفس جانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں کیا اس کے لیے چھپا رکھا ہے، کتنی نعمتیں چھپا رکھی ہے، اور اسی علم غیب پر ایمان لانا مقصود ہے ہمارا۔ اس چیز پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اعمال کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں نوازتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ ہے، اس کے بعد اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گنوائی۔ ابھی کافی، وہ کہتا رہا یا رب راضی ہوں، بس یا رب راضی ہوں، راضی ہو گیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے برابر نہیں ابھی دیا تجھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے بعد وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اس پورے کے ساتھ تمہارا نفس جو چیز پسند کرتا ہے وہ تمہیں عطا کی میں نے۔ تمہارا نفس، لاکھوں چیزیں ہیں، لاکھوں سے زیادہ ہیں چیزیں جو ہمارا نفس پسند کرتا ہے۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، جو تمہارا نفس پسند کرتا ہے وہ بھی جا تمہیں عطا کی۔ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جس چیز سے تمہاری آنکھ کو لذت اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، جا وہ بھی چیزیں تجھے میں نے عطا کی، تمنا کر، تجھے ملتا جائے گا۔ اور وہ بندہ یہ بولتا جائے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب تو پھر یہ سب سے کم تھا، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً، یا رب سب سے اعلیٰ منزلت والے کون ہوں گے، کیا درجہ ہوگا ان کا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، وہ لوگ وہ ہوں گے جن کو میں نے خود اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، رحمت اور فضل ہوگا ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ خود ان کو اختیار کریں گے۔ غرست کرامتہم بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے ان کی عزت اور ان کے احترام اور ان کی ضیافت کے لیے چیزیں خود تیار کی ہے۔ اعلیٰ منزلت، یہ عبد ہے، عبد اللہ کا بندہ، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، کس کے نتیجے میں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ڈر کے وہ اپنے بستر چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہر چیز کا، چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایسی بڑی نعمتیں، جب انسان پڑھتا ہے نا، انسان کی زبان پھر یہ چیز کہنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ بھئی وہ بندہ نا بڑا سخت ہے، اس کی سختی کا نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ یہ نعم البدل عطا کریں گے۔ اس نے اپنی اس دنیا پہ سختی کی نا، مباحات سے دور رکھا اپنے آپ کو، اور یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، یہ ورع ہے کہ انسان اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی دور رکھے۔ یہ انسان کا تقوی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا؟ یہ عطا ہوگا۔ عطا ہی عطا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، ان کی کرامت کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں تیار کی ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
لوگوں کے لیے، اپنے بندے، اپنی مخلوق کے لیے، اپنے عبد کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کو اعزاز اور اس کی تکریم کے لیے چیزیں تیار کرے اللہ تعالیٰ. بہت بڑا اعزاز ہے یہ ان لوگوں کے لیے. اور ان کے بارے میں پھر یہ بات کہی کہ وہ چیزیں ایسی ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل کے اندر کوئی خیال وہاں پہ گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ایک نفس جانتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. ہمیں اندازہ تک نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اور جب انسان کو وہ ملے گا، انسان اس کو حاصل کرے گا، تب انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں اور کر لیتا، کاش یہ اور یہ اور یہ بھی کر لیتا. اپنے سے اوپر اونچے درجے والے لوگوں کو دیکھے گا تو انسان تمنا کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے 100 درجات ہیں، ایک درجے کے، ایک سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اب انسان ضربے دے لے، 100 منزلہ جنت ہے، اور وہ 100ویں منزل کتنی اونچی ہوگی اور کتنا فاصلہ ہوگا درمیان کا، انسان بیٹھ کے ضربے دیتا رہے. ہمارے مطابق وہ اس پوری ہماری زندگی گزارنے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. ہماری ساری زندگی گزر جائے لیکن وہ فاصلہ ہم نہ کر سکیں اس کو طے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی منزلت ایسی بنا رکھی ہے. جزاء، یہ جزا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کریں گے بما كانوا يعملون، اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ان معاملات، ان چیزوں پر جو عمل کیا کرتے. دیکھیں عمل کی بہت بڑی اہمیت ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے انسان کا عمل کر دینا. انسان کا عمل پیرا ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سختی کے ساتھ اپنے آپ کو ان اعمال پر رکھنا چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ والی نعمتیں ملیں گی، انسان پھر سوچ لے مجھے یہ چاہیے، یا پھر انسان کو ندامت چاہیے کہ کاش یہ کر لیتے، کاش یہ کر لیتے. انسان کو اس دنیا میں ندامت ہوتی ہے کاش میں اتنا اور انویسٹ کر لیتا، اتنا پروفٹ آ رہا تھا، کاش اور کر، میں ڈرا ہوا تھا اس وقت کرتے ہوئے، کاش اتنا اور کر لیتا، کاش یہ اور کر لیتا، کاش اس طرح اور ہو جاتا، کاش میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتا، میرے اور نمبر آ جاتے، میرا فلانا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، کاش ادھر نہیں ادھر چلا جاتا، وہاں پہ اتنی تنخواہ مل جاتی مجھے. اس دنیا کے اندر انسان ندامت کے اندر چلا جاتا ہے، حسرت میں انسان پڑ جاتا ہے. قیامت میں جنت کے اندر جہنمی جس حسرت میں پڑیں گے اس کا تو کوئی اس کا حال ہی نہیں ان لوگوں کا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا جو مومن ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ فاسق ہوتا ہے؟ لا یستوون، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن اجتہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے مومن. فاسق محنت نہیں کرتا، اجتہاد نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں عمل نہیں کرتا. فاسق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے برابر. یہ ظلم اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دیں گے قیامت کے دن. فاسق اور مومن کو کبھی برابر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. جو عمل ہے اس دنیا میں جو کیا، اس عمل کا پورا پورا انسان کو صلہ ملے گا. اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان اعمال کی طرف توجہ دیں، معاملات کی طرف بھی توجہ دیں، اور ان اعمال کی طرف بھی توجہ دیں. ان اعمال کی بڑی اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے. ہاں، صرف اکیلے اعمال کافی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں بہت ساری اور چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ لے کر ساری چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے بعد چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اخلاق کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی سکھا کے چلے گئے، لوگوں کے ساتھ تعامل معاملات کا خیال رکھتے ہیں، مالی معاملات ہیں، لوگوں کے دوستی کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس چیز سے، اس سارے ضابطے اور قانون سے اللہ تعالیٰ ایک وہ بہترین اور خوبصورت معاشرہ پیدا کرتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں انسان کو پھر ملتی۔ اور ہمارے لیے وہ سب سے پہلی مثال مدینہ کی مثال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، اس سے ڈر تھا، اسی چیز سے قریش مکہ کو ڈر تھا کہ یہ کام نہ ہو جائے، ان کو ہجرت نہیں کرنے دینی مدینہ، یہ مدینہ چلے گئے تو یہ اپنا لوہا منوا لیں گے، وہاں پہ تو ان کی طاقت جمع ہو رہی ہے، یہ طاقتور ہو رہے ہیں وہاں جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت ہونے کے باوجود اپنے بہترین اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لوگوں کو پیش کر دی۔ بہت طاقتور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مدینہ جا کر ہو گئے، لیکن بہت امتحان کے بعد وہ وقت آیا تھا، بڑے لمبے امتحان کے بعد، اور وہ لمبا آسان نہیں تھا، وہ لمبا بڑا شدت کا امتحان تھا، 13 سال کا امتحان تھا۔ اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیا، اس حکم کے اندر الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے امتحانات تھے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے لوگوں میں سے بنائے، جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان استغفر اللہ انہ کان غفارا۔ سوال ہے کہ کیا جمعہ مبارک کا کہنا ٹھیک ہے؟ جمعہ مبارک اصل میں تو دن تو مبارک ہے، اس میں کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے یا ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان اس چیز کا اطلاق اپنی زبان سے کرے، وہ کہے بنا ہی مبارک ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو کسی اعتقاد کے تحت کہتا ہے تو پھر اس کو علماء نے بدعت کہا ہے کہ یہ بدعہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دن ویسے ہی مبارک ہے، اور اس کے مبارک ہونے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو انسان سامنے رکھے، ان چیزوں پر انسان عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا کہا کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اس دن، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جمعے کے دن کم سے کم درود انسان کو اگر پڑھنا چاہیے، جو شخص عمل کرنا چاہتا ہے، کم سے کم اگر وہ ہے تو وہ کم سے کم 300 دفعہ تو پڑھے۔ اور یہ کم کی عادت بتائی، کثرت کی عادت کہ کثیر پڑھنا ہے وہ پھر 300 سے اوپر ہے، وہ کثیر سمجھا جائے گا جمعے کے دن۔ یہ رائے ہے کچھ علماء کی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح اس کو اگر انسان عادت بنا لے اور انسان ایک شرعی چیز سمجھ کے یہ بات کہنا شروع کرے تو یہ چیز بدعت آ جاتی ہے۔ اگر ویسے ہی عادت نہ ہو انسان کی، اور نہ ہی ہر جمعہ انسان یہ معاملہ کرتا ہو، یہ چیز کہتا ہو، ویسے ہی انسان کبھی کبھار اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کے طور پہ کوئی اس طرح کی چیز کہہ دے، کبھی کبھار اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے کہ ہاں یہ دن مبارک ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس کو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، تو ایسے کی کہہ دینا کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہر جمعے کو انسان یہ کہنا شروع کر دے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو جیسے کہ کوئی مشروع چیز ہو جائے، یہ چیز پھر مشروع نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو مشروع اور غیر مشروع کی طرف کیوں لے کے جائیں گے؟ کیونکہ کسی چیز کی مبارک دینا یا کسی دن کی مبارک دینا اور اس دن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ عید کی مبارک دینا، عید کا دن ہے، وہ دین کا حصہ ہے، وہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا۔ تو اسی طرح کسی اور دن کو کسی چیز کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے اس کی مبارک انسان خاص طور پہ دینا شروع کر دے، اگر اللہ کے نبی سے وہ ثابت نہیں ہے تو یہ چیز پھر بدعت ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پہ کبھی کبھار انسان کہہ دے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آتے جاتے کسی نے کوئی کہہ دیا جمعہ مبارک اللہ بارک فیک، جمعہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے بھی برکت دے، تمہیں بھی برکت دے، کبھی کبھار انسان کہہ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگلی چیز ہے بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل پاک ہو جاتا ہے، لیکن بچے کے پیشاب، بچی کا پیشاب مختلف ہے۔ بچی کے پیشاب کے متعلق آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے
یہ بات، یہ مسئلہ فقہا اور علماء نے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا عمل رہا، لڑکا جو لڑکا ہے اگر اس کا پیشاب ہو تو اس کے پیشاب پہ چھینٹے مار لے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دودھ پیتا لڑکا ہو۔ اگر اس نے اپنی چاہت سے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے کھانا دے، وہ والا پہ اس بچے کا پیشاب نہیں، اس کے لیے پورا صاف کرنا پڑے گا، انسان کو کپڑا اچھی طرح پانی کے ساتھ صاف کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، اس بچے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس پہ کچھ چھینٹے مار لے اور انسان نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لڑکی کا معاملہ مختلف ہے، اگرچہ وہ دودھ پیتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح کپڑا صاف کیا، دھویا، اور حکم دیا کہ لڑکی کا جو ہے وہ اس کا کپڑا دھونا ہے، ہم جس طرح منوان اس کو تسلیم کریں گے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ سونے کے تحائف ملے ہیں، اگر ان کو اس کے لیے مختص کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ کب کتنی مالیت معلوم کیسے ہوگی؟ بیٹی کی پیدائش پر اس کو سونے کے تحائف ملے ہیں، جی اچھا، اس میں اصل یہی ہے کہ اس کو اس کے لیے ہی مختص کر دیا جائے۔ ہاں اگر والدین لے لیتے ہیں، خود لے لیتے ہیں، حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ بچہ ابھی عاقل نہیں ہے، اور اصل مال تو والدین کا ہی مال ہے۔ لیکن والدین اگر اس کو بچی کے لیے ہی مختص کر دیتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس کو ملا ہے، یہ حق میں سے ہے، والدین کو اس کا ایک زائد اجر ملے گا، اور تو اس پہ زکوٰۃ کس طرح واجب ہے؟ تو پھر زکوٰۃ اس پہ ایک طرح سے یہی ہے کہ انسان دیکھ لے کہ کیا وہ نصاب کی حد تک پہنچتا ہے سونا۔ اگر وہ نصاب کی حد تک نہیں پہنچتا تو اس پہ پھر نہیں ہوگی۔ اگر انسان اس کو اپنے مال والے سونے کے اندر ضم کر لے اور کہے کہ بس میں نکال دینا چاہتا ہوں، تو تب انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی 2.5% والی چیز ہے، 2.5% والا معاملہ ہے۔ 2.5% انسان اپنے سارے مال کے ساتھ ملا کے، یا جس سونے کی انسان نکال رہا ہے اس کے ساتھ اس سونے کو بھی ملا لے، یا اگر بالکل الگ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لیں کیا وہ سونا نصاب تک پہنچتا ہے۔ اگر نصاب تک نہیں پہنچتا، جو کہ عام طور پہ 7.5 تولے سونا ہے، نہیں پہنچتا، تو پھر تب تک جب تک اس کی وہ نہیں پہنچتا نصاب تک، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر انسان پھر اس کو ضم کر لیتا ہے، ملا لیتا ہے اپنے مال پیسے میں، تو اس کو ساتھ ہی ملا کے پھر اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ اچھا، عظمت صحابہ کانفرنس ہے، زیر صدارت عبد المالک مجاہد صاحب ہیں، زیر انتظام زبیر احمد اسد اللہ ریاضی صاحب ہیں۔ جمعہ 26 ستمبر آج کے دن ہے۔ فضیلت الشیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہوں گے، اور فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد مدنی صاحب ہوں گے۔ کہاں پر ہے یہ؟ جالیات سلئی، جالیات سلئی کے اندر، استراحہ مکہ کے اندر، استراحہ مکہ کے اندر جالیات سلئی کے پاس ہے یہ، شہر استنبول پہ، مکہ استراحہ، وہاں پہ یہ مجلس قائم ہو رہی ہے۔ مبارک مسجد ہے، مجلس ہے، بعد نماز عصر تا 10 بجے، 10 بجے تک، عصر کی نماز سے 10 بجے تک وقت ہے اس کا۔ جو حضرات اس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ بہترین اور زبردست ٹاپک ہے، خوبصورت ٹاپک ہے، اچھے لوگ، اچھے علماء اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جاننا چاہیے سننے کے لیے، بار بار یہ بندہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہے صحابہ کی کتنی عزت اور احترام اور کیا مرتبہ ہے، کیا جا کے سن، بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آج کل جو فتنہ چل رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، ہمیں اس کی تجدید کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کیا ہم نے صحابہ کرام پہ کس انداز سے بات کرنی ہے، نہیں کرنی، کیا کرنی ہے۔ اصل یہی ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ صحابہ کرام پہ تنقید کوئی کر سکے۔ فلانے نے تو یہ کیا تھا، فلانا یہ تھا، فلانا ایسا تھا، تم کیا ہو اس کے سامنے؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوروں کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ ہم کون ہیں؟ میری توبہ کی قبولیت کی قرآن میں آیت ہے کوئی؟ جوتے پڑیں گے انسان کو، صحابہ کرام کے ذات پہ آ کے اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ٹاپکس کو علماء بہت زبردست چیزوں کو لا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، غالباً کچھ اس طرح کی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، چھوٹی بات نہیں ہے. گالی یعنی برا بھلا کہا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا. آج کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو مشاجرات صحابہ کے نام پہ ٹاپکس لے کے کھول کے بیٹھے ہیں. اپنا علم کیا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہٹ کے نماز کے مسائل کے احکامات کے اندر تھوڑا گہرا جانا شروع کریں، اس کو دلیل ہی نہیں پتا ہوتی کہ بھئی فلانا مسئلہ کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، فلانا مسئلہ فلانے مذہب کے عالم کی دلیل کیا ہے، کیوں انہوں نے اختیار کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مشاجرات صحابہ پہ ڈٹ کے بات کرنی ہے. لعنت اللہ تعالیٰ کے، لعنت کے مستحق ہے جو برا بھلا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو. لعنت ہے والملائکۃ، فرشتوں کی، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، ہر پورے لوگوں کی اس بندے پہ لعنت ہے. جائے انسان ملعون بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے ہمیں اس چیز سے. ایک اعلان ہے، وہ بھی موجود ہوں گے، ابو زید ضمیر صاحب بھی موجود ہوں گے وہاں پر، جو آئے ہوئے ہیں، اور پچھلا ہفتہ سارا ان کا دروس میں چلتا رہا ہے. آج بھی انشاءاللہ اس طرح میں موجود ہوں گے اور ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا وہاں پر، ابو زید ضمیر صاحب. اچھا، ایک اہم اعلان ہے، یہ آپ لوگ حالت دیکھ رہے ہیں، مکتب کی حالت ابھی کیا ہو گئی ہے. رینوویشنز چل رہی ہیں، تجدید کر رہے ہیں، نیا بنا رہے ہیں، اندر سے سارا توڑ پھوڑ کر دیا ہوا ہے. یہ تو الحمدللہ آج تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ اجازت مل گئی تھوڑی سی یہاں پر ہمیں مجلس قائم کرنے کی. اگلے 2 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے تقریباً 2 ماہ کے لیے ہماری لوکیشن بدل رہی ہے. ہمارا غرابی کے اندر جالیات ہے، جہاں پہ وہ گاڑیوں کی اور ٹائروں کی دکانیں ہیں، ان کے پیچھے جالیات ہے. وہ بھی بتھا کی ہی برانچ ہے، جالیات بتھا کی برانچ ہی کہلائی جاتی ہے. ایک بہت بڑا سا پارک ہے، عمر بن خطاب پارک کا نام ہے، عمر بن خطاب، پیٹرول پمپ کے پیچھے، بالکل عمر بن خطاب نام ہے پارک کا، اس کے بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے ہے. انشاءاللہ تقریباً لگ بھگ 2 ماہ کے لیے جمعے کا درس اسی وقت 9:15 بجے وہاں پر ہویا کرے گا. وہاں پر فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ ہال ہے، بہت بڑا ہال ہے. دیکھ کر آئے ہیں ساتھی ہمارے، تو انشاءاللہ باذن اللہ یہاں کے جو مدیر ہیں انہوں نے ہی ہمیں وہ ریپلیسمنٹ دی ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے وہاں پر انشاءاللہ درس ہوگا. غرابی میں یہ لوکیشن موجود ہے، پیپر موجود ہے، جو اصحاب لینا چاہتے ہیں یہاں سے یہ لے لیں لوکیشن کے لیے. نہیں، یہ فلپینی مارکیٹ سے دور ہے، یہ فلپینی مارکیٹ نہیں ہے. وہ فلپینی مارکیٹ والا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ جالیات بتھا، بالکل وہ پھر کیا نام ہے، خمسہ عمارہ کی بیک سائڈ پہ ہے، وہ الگ ہے. یہ الگ ہے، یہ جہاں گاڑیوں کی دکانیں ہیں، پوسٹ آفس کے پیچھے، بالکل 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 پوسٹ آفس کے پیچھے پیٹرول پمپ ہے، اس کے پیچھے، یہ پیٹرول پمپ کے پیچھے ہی غرابی اسٹریٹ ہے، ٹائروں کی دکانیں ہیں وہاں پر، اس کے بالکل پیچھے ہے یہ. تو یہ لوکیشن کے لیے پیپر پڑے ہوئے ہیں، عمر خطاب پارک، الغرابی اسٹریٹ، النصیفہ. یہ جی جی لنک انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دیا جائے گا. جو لوگ گروپ میں موجود ہیں اس کو فالو کر لیں، جو لوگ یہاں سے یہ پیپر اٹھانا چاہتے ہیں یہ پیپر اٹھا لیں. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.